وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا وطروں کے بعد دو نفل پڑھنا ضروری ہے؟ اس بارے میں دلیل کے ساتھ رہنمائی کریں۔ وطروں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں کر کے پڑھو، اور جب ختم کرنا ہو تو آخر میں ایک رکعت وطر پڑھ لو۔ اس طرح کرنے سے پوری رات کی نماز جو ہے وہ طاق ہو جائے گی۔ ایک یہ حدیث ہے، تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں آپ کے کہ وطر جو ہم رات کا قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو اس میں وطر آخر میں پڑھے جائیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رمضان غیر رمضان میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، دو دو رکعتیں کر کے پڑھتے جاتے، اور آخر میں وطر پڑھتے تو 11 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے۔ اور یہ بات بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے صحیح بخاری میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا، 11 رکعتیں وطر پڑھنے کے بعد وطروں سمیت 11 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔ تو ان 2 رکعتوں کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ اگرچہ وہ دوسری حدیث میں تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وطر آخر میں پڑھو، اور یہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ ایسا کرنا وطروں کے بعد بھی اگر نماز پڑھنی پڑے تو یہ جائز ہے۔ اس حدیث میں حکم تھا کہ آخر میں وطر پڑھو، تو اس میں آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ وطروں کے بعد بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ایک ہے نا ترتیب، روٹین یہ ہونی چاہیے کہ بندہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھتا چلا جائے اور آخر میں وطر پڑھے، ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ تو جواز کے لیے آپ نے اس بات کو بتانے کے لیے آخر میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ وطروں کے بعد بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو باقی یہ ضروری تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے پڑھی تھی کہ ایسا کرنا درست ہے، وطروں کے بعد بھی نماز ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، آخر میں وطر پڑھتے تھے، بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ وطر آخر میں پڑھو، تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔